علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موسم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی، 7 دن کے اندر عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے حکومت کے اندر وہ تپڑ موجود ہے جو اس کو چاہیے، یا عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر کلین چٹ مل جائے گی، کیونکہ آج کابینہ کے اجلاس میں 2 امپورٹنٹ ڈیسیجنز کیے گئے۔ ایک ڈیسیجن یہ کیا گیا ہے کہ طیبہ ضمیر گل جو عمران خان صاحب کے پاس یرغمال رہی ہیں، مبینہ طور پر خود ان کے اپنے اعلان کے مطابق ان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جائے، اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے 3 اپریل کے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس کو 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب 7 دن کے اندر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا نہ صرف جائزہ لینا ہے بلکہ جائزہ لے کر ہمیں یہ بتانا ہے، یعنی فیڈرل کیبنٹ کو یہ بتانا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کو قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب یہ 7 دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم ہوگا یا نہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ایک سنگین جرم ہے، اور عمران خان صاحب کے اشارے پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، اسپیکر اسد قیصر اور صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے واضح طور پر آئین کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس آئین کی خلاف ورزی کا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اب یہ سزا ملے گی یا نہیں، کابینہ کے اجلاس میں کیا کیا ہوا، کس نے کون سا نقطہ اٹھایا، یہ اندرونی کہانی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے پنجاب کے حوالے سے کچھ خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ خبر مسلم لیگ نون کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے 2 اراکین اب اور کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک رکن اسمبلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جعلی ڈگری رکھنے پر نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے رکن اسمبلی کا استعفیٰ اسپیکر پرویز الہی صاحب کی طرف سے دستی منظور کر لیا گیا ہے، اور جس کے بعد اس رکن اسمبلی نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے۔ بھاول نگر سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رکن تھے محمد کاشف صاحب، اور ان کی جو ڈگری ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس تحقیقات کے بعد ان کی جو ڈگری تھی وہ جعلی ثابت ہوئی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو نمبر ہے حمزہ شہباز صاحب کا، یہ 1 کم ہو گیا، جبکہ دوسرے رکن اسمبلی ہے جن کا نام ہے فیصل خان نیازی صاحب، اور فیصل خان نیازی صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے اب پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ اب اس قسم کی پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید 2 اراکین اسمبلی ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے جو پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے عین اس دن استعفیٰ دے سکتے ہیں جس دن یہ جو پولنگ ہے حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے 22 جولائی کو، تاکہ حمزہ شہباز صاحب کو اس پر اچھا خاصا جھٹکا لگ سکے۔ اب یہ 2 اراکین گنتی سے نکل جانے کے بعد جو نمبر گیم ہے پنجاب اسمبلی میں وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، کیونکہ 2 ووٹوں کی اکثریت تھی حمزہ شہباز کے پاس، اور اب پنجاب اسمبلی کے اندر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں 171 ووٹوں کے ساتھ برابر ہو چکے ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ جو 17 جولائی یعنی اتوار کو ہونے والے الیکشنز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ اب یہاں سے جو 20 میں سے 11 سیٹیں اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ 1 ووٹ کی اکثریت سے حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بنا دے گی، اور پھر حمزہ شہباز صاحب کا اقتدار بحال رہے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر پاکستان تحریک انصاف 12 یا 14 سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز صاحب کو گھر جانا پڑے گا، کیونکہ اب پینڈا چونکہ برابر ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جو الیکشن ہے یہ واقعتاً اب لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے حمزہ شہباز صاحب کے لیے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کے لیے پرویز الہی کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور یہ صورتحال اب کچھ زیادہ اس حوالے سے بھی تشویشناک ہو چکی ہے کہ یہ جو ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے دیگر اراکین نے آج مختلف مقامات کے اوپر جو تقریباً ایک جیسے جو رائے کا اظہار کیا ہے وہ انفیکٹ خطرے کی گھنٹی ہے۔ حماد اظہر صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں، ان سب نے برملا آج میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر 17 جولائی کے ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی گئی یا دھاندلی کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو پھر حالات کی خرابی کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہوگی۔
ہوگی، بلکہ اس کے بعد ہم یہ واضح طور پر کہنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی یہ الفاظ دہرائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد دھاندلی ہونے کے بعد لوگ باہر نکلیں گے تو وہ ہماری کال نہیں ہوگی، اور لوگوں نے واپس جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری کال نہیں ہوگی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ نکلیں گے ہماری کال کے بغیر، اور اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو کہیں گے بھی تو لوگوں نے واپس نہیں آنا۔ یعنی اس کے بعد حالات جس بھی کروٹ جائیں گے اس کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اور اس کی شرط کیا ہے؟ انتخابات غیر جانبدار اور شفاف ہوں، یعنی عمران خان صاحب کے اپنے بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب کو یقینی طور پر جیت ملے۔ اب یہ وہ مطالبہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب اور ان کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو پارٹی کارکنان ہیں یا پارٹی لیڈرشپ ہے، وہ واضح طور پر کافی دن سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب حالات بگڑ جائیں گے، حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے، پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ عمران خان نے کال دی تو پھر حالات کی ذمہ داری نہیں ہے، جھاڑو پھر جائے گا، پھر 10 سال کے لیے آپ بھول جائیں ملک میں جمہوریت کو۔ اس قسم کی باتیں آج سے نہیں ہو رہی بلکہ بہت عرصے سے کی جا رہی ہیں، اور شیخ رشید احمد صاحب اس معاملے میں سب سے زیادہ لیڈ لے کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب پاکستان کو ہم جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا، لوگ باہر نکلائیں گے اور پھر یہ اینی باڈیز گیم ہو جائے گی، پھر کچھ بھی ہو جائے گا، اس کے اندر ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت جو میری اطلاعات ہیں وہ سر جھکا کے صرف اور صرف اپنی جوڑ توڑ کیے جا رہے ہیں۔ ہر حلقے کے اندر یو سی لیول پر جا کر وہ اپنے جو روابط ہیں ووٹرز کے ساتھ، جو حلقہ اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میل ملاقاتیں جاری ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن ڈے پر کسی قسم کا مسلم لیگ نون کو سرپرائز نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے۔ ان کا لنڈن سیکریٹریٹ اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے۔ نواز شریف صاحب جو پارٹی تنظیمی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ان سے رپورٹیں لے رہے ہیں، حمزہ صاحب سے بھی رپورٹیں لے رہے ہیں، مریم صاحبہ سے بھی رپورٹیں لے رہے ہیں، اور دیگر اراکین اسمبلی سے بھی رپورٹیں لے رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان الیکشنز کے ذریعے ان کا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست میں انٹری کے بعد جو ہماری پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ بہت ہی حد تک تبدیل ہو چکی ہیں۔ کیونکہ پہلے سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جناب الیکشن ہوتے تھے، ضمنی الیکشن جو حکومت میں ہوتا تھا وہ جیتتا تھا، لیکن ماضی میں یہی ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر 20 حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے، جس میں سے 19 حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون نے یعنی اس وقت کی اپوزیشن نے کامیابی حاصل کی۔ صرف ایک سیٹ ایسی تھی جو عمران خان صاحب اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے جیتے وہ سیٹ، اور وہ سیٹ بھی جیتی اس وجہ سے کہ اس ایک حلقے کے اندر پوری کے پورا زور لگایا گیا پنجاب کی انتظامیہ کی طرف سے، کیونکہ وہ الیکشن چیف منسٹر اس وقت کے عثمان بزدار صاحب کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید صاحب کے داماد لڑ رہے تھے، اور ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ بھی ملا ہوا تھا، اور مسلم لیگ کاف بھی ان کی سپورٹ میں آئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ گیم وہاں پر بنائی انہوں نے اور وہ انہوں نے سیٹ نکالی، لیکن اس کے علاوہ کوئی سیٹ وہ نہیں نکال سکے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے اور ان کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت ہی زیادہ میسو سپورٹ ہے۔ حماد اظہر صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں، یا فواد چودھری صاحب نے کل جو کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب اس وقت پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے آپ کو دھاندلی نہیں بلکہ بہت بڑا دھاندلا کرنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے درمیان مارجن ہی اس وقت بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس قسم کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے خود اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے ایک سروے کو شیئر کیا گیا، اور اس سروے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو بتایا گیا، اور ان کے اندر ان میں کوشش یہ کی گئی کہ جناب یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یا ان الیکشنز کے لیے جو سروے کیے جا رہے ہیں وہ سروے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک میسو پاپولیرٹی حاصل ہے اور ان کو کسی بھی صورت ہرایا نہیں جا سکتا، اور اس کے اندر جو مختلف نمبرز انہوں نے شیئر کیے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ کسی جگہ پر مثال کے طور پر اردو پوائنٹ کا ایک سروے تھا، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ 1000 لوگوں سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے، تو 61%
فیصد لوگوں نے 1000 لوگوں میں سے 61% لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اجمل جامی نے اتنے لوگوں سے انٹرویو کیا، انہوں نے 20 لوگوں سے کیے، حبیب اکرم نے 26 لوگوں سے انٹرویو کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے بتایا خود پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کہ جناب اتنے لوگوں سے سروے کیے گئے اور اس کے یہ نتائج ملے۔ اگر فواد چودھری، حماد اظہر یا عمران خان کی رائے، یہ افراد اور ان تعداد کے ذریعے انہوں نے اپنا الیکشن کی کیمپین کو بنایا ہے یا اس سے یہ رائے عکس کی ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ 20 لوگوں سے پوچھیں کہ جناب آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ 20 لوگوں میں سے اگر 12 لوگ کہہ دیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب 70% لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور یہ ان لاجیکل قسم کے سرویز ہیں، کیونکہ سرویز کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ اپنی اس بات پر قائم ہے کہ جناب ہم جیتے پڑے ہیں اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اب اس زوم کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ دوسری جانب حکومت ہے جو بالکل اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کام کرنے کے باوجود، گالی کھانے کے باوجود، دباؤ برداشت کرنے کے باوجود وہ سر اٹھا کر چلنے کی پوزیشن میں ہی نہیں آ رہے۔ وہ ابھی تک اس بات میں ہے کہ یار ہم نے اگر یہ کام کر لیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی یہ حکومتیں ایسے نہیں چلتی، اور سیاسی جماعتیں تو بالکل اس طریقے سے آپریٹو نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی رٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایک مثال دیتا ہوں، وفاقی کابینہ نے آج اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے اندر جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 2 فیصلے کیے۔ ایک طیبہ ضمیر گل کے الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور دوسرا عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے کابینہ کی ہی ایک سب کمیٹی بنا دی جو 7 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے گی، اور اس رپورٹ کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا بھی جانا چاہیے یا نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرا دوں، 25 مئی وہ دن ہے جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا، اور لانگ مارچ کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا تھا، اور وہاں پر بہت زیادہ ہنگامے بھی ہوئے، پولیس نے ایکشن بھی کیا، ڈنڈے چلے، آنسو گیس چلی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے ہی حکم پر عمران خان صاحب کو اسلام آباد آنے کی اجازت دی گئی تو وہاں پر بھی ہنگامہ مچا، وہاں پر درختوں کو آگ لگا دی گئی، وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھراؤ، اس قسم کے خاصے واقعات ہوئے، جس کے بعد اس بات کی سفارش کی گئی کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، اور یہی وزیر اعظم یعنی شہباز شریف اور یہی کابینہ نے خود ایک کابینہ کی سب کمیٹی بنائی، جس کے اندر رانا ثناء اللہ تھے، جس کے اندر اعظم نذیر تاڑر تھے، جس کے اندر مولانا اسد الرحمان تھے، جس کے اندر شاہ زین بگٹی تھے، اور جس کے اندر قمر زمان قاہرہ صاحب تھے۔ یہ کمیٹی کے اراکین تھے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے یہ بغاوت کے الزامات کے تحت جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہے کابینہ میں۔ انہوں نے اجلاس کیے، کابینہ کے اندر رپورٹ پیش کی، اور آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ عمران خان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اب بھی تازہ ترین انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کابینہ کے اجلاس میں بہت ہی زیادہ اس معاملے پر بحث کی گئی، اور اعظم نذیر تاڑر صاحب جو لاء منسٹر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کی، اس کی تشریح کی، اس کو بتایا کہ ان کی نظر کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے کون کون سے بنیادی نکات ہیں اور کن نکات کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ بحث کی گئی کہ جناب ہمیں کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ سمیت کئی لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پاکستانی آئین کی سنگین خلاف ورزی کے اوپر عمران خان صاحب اور وہ تمام افراد جن کا نام اضافی نوٹ کے اندر لیا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی پاکستانی آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ بحث ہوتی رہی، قمر زمان قاہرہ صاحب نے اپنے روایتی انداز کے اندر وہاں پر ایک فلسفیانہ لیکچر دیا، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہمیں اس وقت سیاسی حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے، معاشی صورتحال پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں معیشت کو استحکام دینا چاہیے۔ اس کے لیے بھئی آپ نے کون سی پولیٹیکل قیمت اس کی ادا کرنی ہے؟ پولیٹیکل قیمت تو ادا کر رہی ہے اس وقت مسلم لیگ نون، جو جیتے ہوئے حلقوں کے اندر اس وقت ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار اب یہاں سے باہر کیسے نکلیں۔ اپنے وزراء سے استعفے دلوا کر وہ آئے ہوئے ہیں میدان میں کہ جناب ہم کم از کم لاہور اور باقی جہاں پر جو سیٹیں بن رہی ہیں ہم وہاں پر جیتے، اور اس کے بعد بھی تانے سننے پڑ رہے ہیں کہ
यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं खुफिया हाथ काम ना कर जाए। वो PTI वाले कहते हैं कि जनाब इन्होंने खुफिया हाथ को इस्तेमाल कर देना है, मिस्टर एक्स आ गया है, मिस्टर वाई आ गया है। वो अपनी तरफ से डरे हुए हैं कि उनका भी कोई मिस्टर एक्स कोई वाई कोई अजीबोगरीब तरीके से काम ना दिखा जाए। ऐसे हालात के अंदर जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर 25 मई वाले हालात के ऊपर उस वक़्त फ़ैसला कर लिया जाता तो आज आपको ये वाले हालात ना देखना पड़ते, लेकिन सबक अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी हवाले से सीखा गया है। अब ये जो 2 अरकान हैं, असूली तौर पर तो आज रात 12 बजे ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसकी इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद या तो आप डोर टू डोर या ड्राइंग रूमों में बैठकर या डेरों के ऊपर बैठकर गपशप लगा सकते हैं, घरों में जाकर लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस, इस किस्म के इक़दाम आप नहीं कर सकते। इतवार वाले दिन को होगी पोलिंग, सुबह से लेकर शाम तक होगी पोलिंग, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और उसके बाद वोट काउंट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी इतवार की रात इस हवाले से इम्पॉर्टेंट होगी कि नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन असल सूरत हाल उसके बाद है, यानी 18 जुलाई की सुबह से लेकर 22 जुलाई तक। ये वो दिन है जहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, हालात की ख़राबी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होंगे। और अब तो ख़ुद इस बात का ऐलान भी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है कि जनाब IMF के साथ हमने मुआहदा तय कर लिया है, मुआहदा तय पा गया है और बहुत जल्द पैसे मिल जाएंगे। और ये मैं बार बार इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि IMF के साथ मुआहदे की देर है और उसके बाद जो पॉलिटिकल तब्दीलियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आएंगी। नई चेस बोर्ड बिछेगी, नए मोरे होंगे, नई चालें चली जाएंगी, नई चेकमेट होगी, नई हुकूमत होगी, नई इंतज़ामिया होगी और हो सकता है कि नई इस्टेब्लिशमेंट भी हो। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल से ये जो कड़मस एकदम मच गया है इसमें से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि इससे बाहर निकलना अगर हम देखें तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिस की धमकियाँ मिल रही हैं, वो उससे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हत्ता कि आप अंदाज़ा करें कि शेख रशीद अहमद इस बात का इजहार करता है, वो ये कहते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो आर्टिकल 6 लगा के दिखाए। यानी ये हुकूमत की कमज़ोरी का इससे बढ़कर और क्या इजहार हो सकता है कि शेख रशीद जैसा बंदा वो उठकर कहे कि आर्टिकल 6 लगाने वालों की बात करने वाले उनका बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर लाहौर ने दुरुस्त फैसला किया तो ये हुकूमत चली जाएगी, और अगर धांधली करने की कोशिश की तो लाहौर बाहर निकल आया तो फिर यहाँ पर जो है वो उधम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, फिर सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ तक अगर लेवल आ गया है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अपने लिए और कितने और इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की मंजिल तक लेके जाने के लिए, जो बज़ाहिर आती हुई नज़र नहीं आ रही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।